صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ایوری ون؟ ہوپ فلی آپ سب بالکل خیریت سے ہیں، اور میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ آج ہمارے کچن میں بن رہا ہے چکن منچورین اینڈ ایگ فرائیڈ رائس، اور اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہاں سب سے پہلے میں ساری سبزیوں کو کٹ کر لوں گی جو کہ ہماری ریسپی میں یوز ہوں گی۔ پھر اس کے بعد چکن کو میرینیٹ کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد سارا پروسیس ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، اور آپ لوگوں کے ساتھ بات بھی ہوتی رہے گی۔ لاسٹ ویڈیو میں میں نے کچھ اللہ تعالیٰ کے نام آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے، اور کچھ ایٹریبیوٹس اللہ تعالیٰ کی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ آج کی ویڈیو میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہی بات کریں گے، اور آج میں کچھ انٹروڈکشن اللہ تعالیٰ کا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور کچھ نام آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام الودود میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ الودود کا مطلب ہوتا ہے محبت کرنے والا، انکنڈیشنل لو کرنے والا۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے سوا آپ سے کوئی ایسی محبت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ بغیر کسی غرض کے آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ گناہ کریں گے وہ پھر بھی آپ کو دے گا۔ آپ جتنے بڑے سے بڑا گناہ کر کے بھی اس کی بارگاہ میں چلے جائیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی آپ کو معاف کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جیسی محبت کوئی بھی کسی سے نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی گنہگار بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کو زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ جس طرح ایک ٹیچر کے پاس اس نالائق اسٹوڈنٹ جب آتا ہے تو اسے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ جو لائق اسٹوڈنٹ ہے اس کا تو ٹیچر کو پتہ ہے کہ وہ اسائنمنٹس کر رہا ہے، گریڈس لے رہا ہے، چلیں جی اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی نالائق اسٹوڈنٹ ٹیچر کے پاس جائے، کوئی کوسچن پوچھے، تو ٹیچر جو ہے وہ زیادہ سرپرائز ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی گنہگار زیادہ بندہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ اللہ ہی ہے جس نے طے در طے 7 آسمان بنائے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اور تم رحمان کی اس تخلیق میں کوئی خلل نہیں ڈھونڈ سکتے۔ مینز کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پرفیکٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق جو ہے وہ پرفیکٹ ہے۔ اگر کوئی اور کرے تو اسے یہ پتہ چلے گا کہ کائنات کا سارا نظام جو ہے بہت ڈسپلن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آرگنائز کیا ہوا ہے۔ دن اور رات کی اگر بات کر لیں تو دن جو ہے وہ اپنے وقت کے مطابق آتا ہے، اور رات جو ہے وہ اپنے وقت کے مطابق ہوتی ہے۔ اور یہاں میں نے میرینیشن کے لیے چکن جو ہے وہ ½ kg لے لیا ہے، اور اس کے اندر 1 انڈا ڈالا ہے۔ پھر کارن فلور اس کے اندر ایڈ کیا ہے، سویا سوس، سرکہ، چلی سوس، کالی مرچ، نمک، ادرک لہسن کا پیسٹ، یہ ساری چیزیں ڈال کے میں نے اس کو کچھ دیر کے لیے رکھ دیا، اور پھر اس کے بعد ہم اس کو فرائی کر لیں گے۔ میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ پرفیکٹ ہے۔ پرفیکٹ اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں اگر کوئی یہ کہے کہ یہ چیز اس سے زیادہ بہتر ہو سکتی تھی تو ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ڈیسٹنی مقرر کی ہے اس لحاظ سے تو دنیا کی ہر چیز امپرفیکٹ ہے، کیونکہ جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں ان کو موت آ جانی ہے۔ لیکن جو فریم آف ریفرنس اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کے اندر وہ پرفیکٹ ہے، اور کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو سائنٹسٹ ہیں یہ کتنی ریسرچز کرتے ہیں، کتنی اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو کبھی کسی سائنٹسٹ نے یہ نہیں کہا کہ یہ سسٹم اگر ایسے ہوتا تو زیادہ اچھا ہو جاتا۔ مینز کہ کچھ سپوز کے کچھ ایگزامپل لے لیتے ہیں ہم، جیسے کہ مگرمچھ دیکھ لیں، اور سائنٹسٹ جو ہیں وہ اس کے اندر جتنے بھی سسٹم ہیں ان کو اسٹڈی ضرور کرتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ اگر اس کا سسٹم ایسے ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز بنائی ہے وہ پرفیکٹ ہے، اس میں غلطی کی ذرا بھی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو اس کے حساب سے ڈیزائن کیا ہے، اس کے حساب سے تخلیق کیا ہے۔ اب جیسے آپ برفانی ریچھ کو دیکھ لیں، اس کو کھال اس طرح کی دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ سردی کے اگینسٹ اپنا بچاؤ کر سکے۔ پھر یہ جو سمندر ہیں، ہمارے سمندر تو گرم ہے نا،
لیکن یہ جو ٹھنڈے سمندر ہیں ان کے اندر بھی مچھلیاں زندہ رہتی ہیں. کبھی کسی نے سوچا ہے کہ وہ مچھلیاں کیسے زندہ رہتی ہیں؟ آ، برف تو ہوتی ہے وہاں، جمتی ہے برف، لیکن برف جو ہے وہ سمندر کے اوپر والی سطح پہ جمتی ہے. نیچے کی سطح پہ پانی جو ہے اس کا ٹمپریچر 4 ڈگری رہتا ہے. لیکن اگر نیچے بھی برف جمنا شروع ہو جائے تو ساری مچھلیاں مر جائیں. اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو کیسے مینیج کیا ہے، آپ نے کبھی یہ سوچا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بیلنس کیا ہوا ہے، لیکن وہ بیلنس جو ہے نا اپنی کمزوریوں کے ساتھ ہے. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مچھلی اگر اپنے آپ کو پانی سے آزاد کر لے اور کہے جی میں زندہ اسی طرح رہ لوں گی، تو ایسا نہیں ہو سکتا. اور جاندار جو زمین کے اوپر رہتے ہیں وہ اگر یہ کہیں کہ جی ہمیں آکسیجن کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو ایسے ہی زندہ رہ لیں گے، تو ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے سب اس کو فالو کرتے ہیں اور اسی کے اعتبار سے ہی زندگی چلتی ہے. انسان کی اپنی اتنی سی وقت ہے کہ انسان جو ہے وہ 3 منٹ سے زیادہ اپنا سانس نہیں روک سکتا. اللہ تعالیٰ انسان سے یہ کہتے ہیں کہ بار بار نگاہ اٹھا کے دیکھ، تیری نگاہ ناکام ہو کے تیری طرف ہی لوٹ آئے گی، اس حال میں کہ تھکی ماندی ہوگی. تجھے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اندر کوئی بھی عیب نظر نہیں آئے گا. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بنا دیا ہے نا، اس کے معدے کا نظام، اس کے دل کا نظام بالکل پرفیکٹ ہے، ہر چیز پرفیکٹ ہے. پھر آپ نباتات کے نظام کو دیکھ لیں، گلیکسیز کو دیکھ لیں، جو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے وہ سب سے پرفیکٹ ہے. اور دیو السماوات والارض، وہ انوینٹر ہے، موجد ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا. یہ زمین اور آسمان کو بغیر کسی نقشے کے بنانا یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی کوالٹی ہے. انسان جو ہے وہ چیزیں بنا سکتا ہے، جس طرح کرسی بنا سکتا ہے، میز بنا سکتا ہے، لیکن لکڑی جو ہے نا وہ انسان نہیں بنا سکتا. وہ بیج اللہ تعالیٰ کا ہی بنایا ہوا ہے جس میں سے درخت نکلا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں وہ کریٹر ہوں جو بغیر کسی اور چیز کے کریٹ کر دیتا ہوں. اب یہاں دیکھیں میں نے چکن منچورین بنانے کے لیے کڑھائی میں تھوڑا سا آئل ڈال لیا ہے، اور اس کے بعد اس میں گارلک پیسٹ ڈال کے تھوڑا سا براؤن کر لوں گی، زیادہ نہیں کرنا، بس تھوڑا سا ہی. پھر اس کے بعد اس کے اندر ہم ساری ویجیٹیبلس ڈال دیں گے جو ہم نے پہلے کٹ کی تھی، شملہ مرچ، بند گوبھی، گاجر اور پیاز وغیرہ. پھر اس کے بعد اس کے اندر کیچپ ڈال دیں گے، اور پھر وہی سیم اسپائسز جو ہم نے پہلے میرینیشن میں ڈالے تھے، سرکہ، سویا سوس، چلی سوس، نمک اور بلیک پیپر، وہ ساری چیزیں ڈال کے ہم اس کو تھوڑا سا پکا لیں گے. پھر اس کے بعد ہم اس میں چکن کیوب ڈال دیں. اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ چکن پاؤڈر بھی ملتا ہے، وہ ڈال دے. اگر وہ بھی نہیں ہے تو یہ ٹوٹلی آپشنل ہے، اگر ہے تو ڈال دیں، اگر نہیں ہے تو اسکپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میں اس کے اندر کارن فلور ڈالوں گی اس کو تھک کرنے کے لیے، اور پھر ہم اس کو پکا لیں گے. تو یہ ہمارا چکن منچورین جو ہے وہ تیار ہو جائے گا. آتے ہیں ٹاپک کی طرف. تو میں آپ کو یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے اور بدیع بھی ہے. خالق اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے انسان کو بنا دیا، لیکن مٹی کہاں سے آئی؟ مٹی تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی، تو مٹی کہاں سے آئی یہ سوچنے کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ جتنی بھی کریشن کر رہے ہیں وہ چیزیں بھی خود کریٹ کر رہے ہیں. انسان جو بھی کریشن کر رہا ہے وہ چیزوں کو یوز کر کے چیزیں بنا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو کریشن کر رہے ہیں وہ چیزوں کو بھی خود کریٹ کر کے نئی چیزیں بنا رہے ہیں. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب کبھی وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہ ہو جائے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، بس وہ اس سے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. اس ہو جانے کا ٹائم پیریڈ بھی اللہ تعالیٰ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں. جس طرح کہ ایک انسان ہے، اس کی کریشن کے لیے جتنا ٹائم پیریڈ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے اتنا ہی ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ چاہیں تو ایک دن میں بھی یہ کام ہو سکتا تھا، ایک سیکنڈ میں بھی ہو سکتا تھا، بٹ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنا ٹائم پیریڈ رکھا ہے. اب آپ ہاتھی کا بچہ دیکھ لیں، اس کی پیدائش کے لیے آلموسٹ 22 منتھس لگتے ہیں، پھر ایک ہاتھی جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے.
اور انڈے میں سے چوزے کے لیے 21 دن لگتے ہیں، اور خرگوش جو ہے وہ ہر مہینے بچے دیتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ فوراً والی بات بتائیں، تو فوراً والی بات بھی ہے، جیسے بیکٹیریا، وائرسز، یہ سیکنڈز میں ملٹی پلائی ہوتے ہیں۔ ایک بیکٹیریا کو 1000 بیکٹیریا بنانے کے لیے 1000 دن کی ضرورت نہیں ہوتی، یا 1000 سیکنڈز کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ اتنی جلدی ملٹی پلائی ہوتے ہیں، فوراً سے تیار ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی وائرس بہت خطرناک ہے، بیکٹیریا بہت خطرناک ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ انسان سے زیادہ خطرناک کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا امیونٹی سسٹم اس طرح کا بنایا ہے کہ جو بھی وائرسز اور بیکٹیریا انسان کے اندر جاتا ہے، وہ سسٹم اس کی مخالفت کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کم بیمار ہوتا ہے۔ ورنہ یہ وائرسز اور بیکٹیریا جس حساب سے انسان کے اندر جاتے ہیں، انسان تو پھر مر ہی جائے۔ اور یہ انسان کا سٹمک دیکھ لیں آپ، کتنا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اچھے سے ڈیزائن کیا۔ آپ یہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہی ہے ایک حساب کا، اور اس کے اندر آپ بوٹی ڈال دیں وہ بھی ہضم ہو کے نکل جائے گی، آپ اس کے اندر سبزی ڈال دیں وہ بھی ہضم ہو کے نکل جائے گی۔ ایسا تیزاب کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی کریشن کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ پھر آپ دل کو دیکھ لیں، 1,00,000 دفعہ روزانہ دھڑکتا ہے، اور بغیر کسی بیٹری کے، اور خالی صرف دھڑک نہیں رہا بلکہ یہ پورے جسم میں سے 10,000 لیٹر خون جو ہے اس کو پمپ کرتا ہے، اور اتنا کام تو کوئی یو پی ایس بھی نہیں کر سکتا۔ ایک بندے کا دل نہیں چلایا جا سکتا۔ آپ دیکھیں کہ یہ وینٹیلیٹر پہ جو بیچارے مریض ہوتے ہیں، ان کے لیے کتنا خرچ آتا ہے، 1-1.5 روپیہ لیتے ہیں ایک دن کا، اور اس میں بھی بندہ زندہ نہیں رہتا، صرف دل کو مصنوعی طریقے سے چلا رہے ہوتے ہیں۔ اور جسم کی نسوں کی جو لینتھ ہے نا، وہ اتنی زیادہ ہے کہ ایک انسان کی اگر نسیں جوڑی جائیں نا، تو زمین کے 2.5 چکر تک لگائے جا سکتے ہیں۔ پھر نسوں میں خون جاتا ہے، یہ تو ابھی نسیں ہیں نا، نسوں میں خون جاتا ہے، پھر آگے اس سے سیلز تک پہنچتا ہے، اور سیلز کی تعداد جو ہے وہ تو لاکھوں میں بھی نہیں ہے، کروڑوں میں بھی نہیں ہے، اربوں میں بھی نہیں ہے۔ 100 ٹریلین سیلز ہیں ہر بندے میں جو موجود ہوتے ہیں، 1 ٹریلین 1000 ارب کے برابر ہوتا ہے۔ 1 ٹریلین جو ہے وہ 1000 ارب کے برابر ہوتا ہے۔ 1000 ارب ہوں تو 1 ٹریلین بنتا ہے، تو 100 ٹریلین سیلز ہر بندے کے اندر موجود ہوں، اس کے اندر آکسیجن جاتی ہے، ان کی ڈویژن ہوتی ہے، اور اگر خلیوں کی ریپروڈکشن ذرا ڈسٹرب ہو جائے تو پھر اس سے ڈیزیز بن جاتی ہے۔ یہ سارا حساب کس نے رکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ یہ سیلز، ان کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی اینٹ یا بجری ہیں۔ ایک سیل کے اندر پورا پاور سسٹم ہے۔ ایک سیل اگر بنانا پڑ جائے نا تو پورے نیو یارک جتنی جگہ چاہیے، جتنے اس کے اندر سسٹم ہے۔ زندگی کی تو بات ہی نہیں کر سکتے نا، زندگی تو کوئی ڈال ہی نہیں سکتا۔ ابھی صرف ایک انسان کی بات ہو رہی ہے، اور صرف سیلز کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی یہ نہیں بتایا جا رہا کہ ان سیلز نے آگے چل کے بنانا کیا ہے، انہوں نے آنکھیں بنانی ہیں، انہوں نے گردے بنانے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، پھر آگے ان کے فنکشن ہیں، وہ سب کچھ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ سائنٹسٹ جو ہیں وہ تو اس بات پہ حیران ہیں کہ آنکھیں جو ہیں نا یہ تو سمجھ سے باہر ہیں، اور اس کے اندر شیشہ ہے۔ گوشت میں کوئی ایسی چیز نہیں جو شیشہ بنا دے، شیشہ بھی بن جاتا ہے، اور خالی بنتا نہیں ہے، پھر اس کے اندر بنائی ہے۔ اگر آنکھ پر ہی بات کریں نا تو بہت لمبی ڈسکشن ہو جائے۔ یہ آنکھ بھی کیا چیز اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے، اور پھر اس کے بعد پھیپھڑے ہیں، گردے ہیں، جگر ہے۔ اگر سوچنے بیٹھے نا تو یہ سارا نظام جو ہے نا وہ آپ کو ایک میریکل ہی لگے گا۔ اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ عنقریب زمین آسمان میں اور تمہاری جان میں کچھ ایسی نشانیاں تمہیں دکھائیں گے کہ تم چیخ اٹھو گے۔ اچھا، یہ ریسپی میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی میں نے اس کے اندر نا چکن ڈالا ہے۔ یہ وہی والا چکن ہے جو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا، اور پھر بعد میں اس کو فرائی کیا تھا، تو اب اس کے اندر ڈال دیا ہے چکن منچورین کے اندر۔ اور یہاں اب میں دوبارہ سبزیاں کاٹنے لگ گئی ہوں۔
ایگ فرائیڈ رائس بنانے کے لیے. اس کے اندر بھی سیم اسپائسیز ہی جائیں گے اور سبزیاں جائیں گی، اور چاول جو ہیں وہ میں نے پہلے سے ابال کے رکھے ہوئے ہیں. تو یہ سارا کچھ تیار جب ہو جائے گا نا، پھر ہم چاول اس کے اندر ڈال کے تو اس کو تھوڑا سا دم دے دیں گے، تو ہمارے چکن ایگ فرائیڈ رائس جو ہیں وہ تیار ہو جائیں گے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم بات کریں نا، تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ایٹریبیوٹس کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، تو پوری دنیا میں جتنے بھی سمندر ہیں نا، اگر وہ سارے سیاہی بھی بن جائیں گے نا، تو پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ہستی ہیں، اتنی پاک ہستی ہیں، اتنی پیاری ہستی ہیں کہ کوئی تعریف کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا. اور میں خود بھی جب دعا مانگتی ہوں تو میں اللہ تعالیٰ سے یہی کہتی ہوں کہ یا باری تعالیٰ، مجھے اتنا ہی کچھ آتا ہے جتنا آپ نے مجھے عطا کیا ہے، میرے پاس اتنا ہی علم ہے، اتنی ہی سمجھ ہے، اتنی ہی عقل ہے جتنی آپ نے مجھے عطا کی ہے. بس تو ویسا ہی ہے جیسا تو نے اپنے آپ کو کہا، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے ہی ہے جیسا آپ نے انہیں کہا. یہاں دوبارہ سے میں نے پتیلی جو ہے وہ چاولوں کے لیے چولہے پہ چڑھا دی ہے. اس میں تھوڑا سا آئل ڈالا ہے، اور یہ گارلک میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں. تھوڑا سا گارلک کو فرائی کریں گے، پھر اس کے اندر ہم ایک ایگ ڈال دیں گے. آپ اپنی مرضی کے مطابق زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن میں نے اس کے اندر ایک ہی ڈالا ہے. ایگ فرائیڈ رائس ہیں تو اس وجہ سے اس کے اندر ایگ جائے گا. پھر جب یہ تھوڑا سا فرائی کر کے اس کے اندر ویجز ڈال دوں گی، جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے چھوٹی چھوٹی کٹ کی ہیں، جس میں کیبج ہے، شملہ مرچ ہے، اور گاجر ہے. اور اس کو تھوڑا سا بھونیں گے. پھر اس کے بعد سارے اسپائسیز ہم ون بائی ون اس کے اندر ڈال دیں گے. بلیک پیپر، سالٹ، سویا سوس، ونیگر، چلی سوس وغیرہ سب ڈال دیں گے. تو جب یہ تھوڑے سے فرائی ہو جائیں گے، پھر ہم چاول میں نے پہلے سے ہی بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے تو وہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی. پھر ہم اس کو اسپرنگ آنین اس کے اوپر تھوڑے سے اسپریڈ کر دیں گے، اور پھر دم کے لیے رکھ دیں گے. تو ہمارے یہ ایگ فرائیڈ رائس جو ہیں وہ تیار ہو جائیں گے. اس کی ریسیپی یہ آپ کے سامنے ہے. اب میں ون بائی ون یہ سارا کچھ اس میں ڈالتی جاؤں گی. اوکے، اب دوبارہ ٹاپک کی طرف آتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کا نظام بہت خوبصورتی سے سنبھالا ہوا ہے. ہر چیز میں آپ کو ڈسپلن نظر آئے گا، ہر چیز آپ کو آرگنائز نظر آئے گی. پھر جتنے بھی جاندار ہیں ان کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، شعور دیا ہے. ایون کہ جو جانور بھی ہیں نا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے. آپ ہاتھی کی بات کر لیں. ایک ہاتھی جو ہے نا، صرف پاؤں مار کر 40 کلومیٹر دور تک دوسرے ہاتھی سے کمیونیکیٹ کر لیتا ہے. اب اس کو سمجھ ہے تو وہ کمیونیکیٹ کر لیتا ہے نا. آپ دیکھیں گے بغیر موبائل فون کے وہ کمیونیکیٹ کر لیتا ہے. اور پھر یہ عقاب کی بات کر لیں تو کئی کلومیٹر دور سے یہ زمین پر کوئی بھی چیز ہو اس کو دیکھ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی تیز نظر دی ہے کہ کوئی کیڑا بھی اگر ہے نا تو وہ اس کو بھی کئی کلومیٹر دور سے دیکھ لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اور پھر اگر ہم مچھلیوں کی بات کریں تو ان کی طرف سوچ کے تو بندہ پریشان ہی ہو جاتا ہے. رزقاً للعباد، یہ جو کھجوروں کا ذکر کیا ہے، یہ کھانے کے لیے رزق ہے، میرے بندوں کی روزی. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اس پانی کے ذریعے ہم مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں. كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، اور تمہیں بھی اسی طرح نکال لیں گے. میں نے سارے اسپائسیز اس کے اندر ایڈ کر دیے ہیں. اب تھوڑی دیر کے بعد میں اس کو چاولوں کے ساتھ مکس کر لوں گی. چاول اس میں ڈالوں گی جو بوائل کر کے رکھے تھے. تو میری یہ ایگ فرائیڈ رائس کی ریسیپی جو ہے وہ تیار ہو جائے گی. آپ بھی اسے ضرور بنائیے گا. یہ میری بہت اچھی بنی تھی، بہت مزیدار بنی تھی. آپ بھی اس کو بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھی بنے گی. جتنی بھی باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں
اللہ تعالیٰ کی تعریف کے حوالے سے اگر بات کریں تو وہ تو کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کا حق کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا، لیکن یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اگر گزاریں گے تو ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ جتنے بھی کائنات کے اندر عوامل ہیں ان کے پیچھے ڈیوائن سورس ہے، آپ اسے سپر نیچرل ایجنسی کہہ لیں، سپر نیچرل اتھارٹی کہہ لیں، بھگوان کہہ لیں، خدا کہہ لیں، گاڈ کہہ لیں، اللہ کہہ لیں، وہ بس ایک ہی ہے، آپ کا اور ہمارا رب ایک ہی ہے۔ وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمیں رزق دیتا ہے، وہی ہمیں زندگی دیتا ہے، وہی ہمیں سب کچھ مہیا کرتا ہے، ہر چیز فراہم کرتا ہے، اور ہمیں لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ زندگی گزر تو رہی ہے اور ایک دن ختم بھی ہو جائے گی، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے اور ہر چیز کا جواب دینا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اپنی دنیا سنوارنے کے ساتھ ساتھ آخرت پہ بھی توجہ دیں، اور وہ سارے کام کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے، اور ان سارے کاموں سے باز آ جائیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ناپسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا خاص رحم فضل کرم کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار مدینہ پاک کی حاضری نصیب کرے۔ آپ لوگوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ اور یہاں میں اپنی ریسیپی کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں، اور بعد میں نے سفید تل جو ہے نا وہ اس کے اوپر سپرنکل کیے تھے، اس کا فلیور جو ہے وہ بہت مزیدار آتا ہے۔ آپ لوگ بھی جب بنائیں گے تو اس کو ضرور اس کا استعمال کیجیے گا۔ آؤں گی میں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیں، اور کمنٹ کے ذریعے اپنا فیڈ بیک ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور جو ہمارا آج کا ٹاپک تھا اس کے اوپر جتنی بھی ڈسکشن ہوئی آپ کو کیسی لگی۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔